لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی اپنے محبوب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سانو سب نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں تیسرے پارے دی ایک آیت مقدسہ میں تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں
اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام آپ کی زندگی امتحانات دے نال بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے کول بہت زیادہ امتحانات لے اور اللہ دے خلیل ہر امتحان تے پورا اترے اور آپ نے ہر امتحان دے وچ کامیابی حاصل کی، بلکہ دوسرے الفاظ دے وچ انج کہو کہ اللہ دے خلیل نے ہر امتحان دے وچ پورے 100 نمبر حاصل کیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل علیہ السلام آپ نے نمرود ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان فرمایا، کلمہ حق آپ نے بلند کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب تو بہترین، سب تو بڑا جہاد حضور فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام جدو آپ نے نمرود دے جڑے خود ساختہ بنائے ہوئے خود سن، جدو آپ نے بتاں کا خاتمہ کیتا، انہاں نوں توڑ پھوڑ کر دیتا اور بحث مباحثہ بھی ہویا جس کے بارے پچھلی بار میں عرض کیتا، اور اللہ کے خلیل کے سامنے وہ سارے عاجز آ گئے، لاجواب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل دی گل کا جواب نہ دے سکے۔ آپ نے کلمہ توحید نمرود دے بھرے دربار دے وچ بلند کیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آ گیا کہ نمرود بے ایمان، چونکہ اس وقت پوری دنیا تے ایک اللہ ہی بادشاہ سی، اور کوئی بادشاہ نہیں سی، اپنے آپ کو کہتا سی میں خدا ہاں، اور یہ کہتا سی میں جس نوں چاہواں مار دیواں، جس نوں چاہواں میں زندہ کر دیواں۔ او بے ایمان موت تے حیاتی کو سمجھ نہیں سکتا سی، اس دی فکر، اس دی سوچ یہ سی کہ پتہ نہیں بس جس نوں میں آزاد کراں وہی زندہ ہے، جس نوں میں چاہواں مار دیواں، اے زندہ کرنا مارنا میرے بس وچ ہے، میرے اختیار دے وچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل دے نال اس دا اس گل تے مناظرہ ہو گیا۔ اے یاد رکھو اسلام دے اندر مناظرے دا، اسلام کے اندر مناظرہ دلیل ہے، اس کی اصل ہے یہ۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مخالف نو دلائل کے نال اس کو آگاہ کرنا تاکہ اس کو پتہ چل جاوے کہ میرا مذہب جڑا ہے نا میں حق تے نہیں ہاں، بلکہ دلائل دینا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت یا کسی کے متعلق بھی دلائل دے کے مخالف کو ثابت کرنا کہ تیرے دلائل درست نہیں ہے، تیرا نظریہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے جڑا اللہ نے قرآن کے وچ بیان فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو مناظرے کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل جدو نمرود کے بھرے دربار کے وچ پہنچے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک دی ہے، اللہ نے ساڈے نبی کو خطاب فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی دیکھا نہیں ہے اس بندے کو جیڑا میرے ابراہیم دے نال بحث کر رہا سی؟ میرے حبیب تسی دیکھا نہیں، مطلب ہے میرے حبیب تسی دیکھا ہے نا اس بندے کو جیڑا میرے خلیل دے نال بحث کر رہا سی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ مناظرہ جیڑا کہ نمرود نال پیش آیا، سادے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تو تقریباً 12,000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے 12
مطلب ہے دیکھا اس شخص کو جڑا میرے خلیل دے نال بس کر رہی سی. مطلب کی ہے کہ اگر 12,000 سال پہلے کا واقعہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہے نا، اسی طرح پھر قیامت تو بعد تک دے حالات و واقعات سارے نبی محمد رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. سمجھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، بلند آواز میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی دیکھا نہیں جڑا میرے خلیل کے نال بحث کر رہا سی، کس بارے بحث کر رہا سی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. ان آتا اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی. تے جھگڑا کی کرتا سی؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کے بھرے دربار دے وچ آپ نے ایک جملہ بلند کتاب میں فرمایا کہ اے نمرود، اللہ وہ ذات ہے یحیی و یمیت، جڑا زندہ بھی کرتا ہے تے جڑا مارتا بھی ہے. میرا رب وہ ہے جڑا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود موت اور حیاتی کو سمجھ نہ سکا. اس دے ذہن دے وچ، اس دے خیال دے وچ اے سی جس کو میں چھڑ دیواں بس وہ زندہ ہے، جس کو میں مار دیواں وہ مرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے فرمایا نمرود میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے، حی قیوم کی شان والا ہے. وہ کہنے لگا کہ آنا احیی و امیت، وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم اے کام میں بھی کر سکنا. آنا احیی و امیت، میں زندہ بھی کر دینا تو میں مار بھی دینا. یہ نمرود نے گل کی تھی، میں زندہ بھی کرنا میں مار بھی دینا. تفسیر دے وچ یہ آتا ہے کہ ایک بندے کو اس نے سزائے موت سنائی ہوئی سی، اس کو آزاد کر دیتا. ایک بے گناہ جا رہا سی، اس کو قتل کر دیتا. کہندا ہے کہ آنا اوہی و امید، دیکھ اے جڑا عام بندہ پھردا سی جس کو زندگی سی اس کو میں مار دیتا، اور جس کو سزائے موت سنائی گئی سی اس کو میں آزاد کر دیتا. آنا اوہی و امید، میں زندہ بھی کرنا میں مار بھی دینا. قرآن پاک کی ایک اور ہے تو سمجھنا ذرا تاکہ اللہ دے نبی دی عظمت جڑی ہے نا کھل کے واضح ہو جائے. دوسری مثال ہے قرآن پاک دے وچ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آپ نا مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارتے سن. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، أُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندہ کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توجہ کرنا، ادھر نمرود کہتا ہے کہ آنا احیی و امید، کہ میں زندہ کرنا اور میں مارنا. ادھر اللہ کے پیارے عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علی نبی جناب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آنا احیی و امید، میں زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم دے نال. آنا احیی، اچھا لفظ ایک ہے احیی، ایک لفظ دا قائل نمرود ہے. نمرود کہتا ہے اوہی میں مارنا، اوہی میں زندہ کرنا. ایک اوہی دا قائل نمرود ہے، دوسرے اوہی دا قائل اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. گل دی سمجھ آ گئی نا؟ لفظ ایک ہے، بولو لفظ ایک ہے لیکن نسبتاں بدل گئیاں، نسبتاں بدل گئیاں. ادھر نمرود کہتا ہے کہ اوہی میں بھی زندہ کرنا، ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ فرماتے ہیں اوہی میں بھی زندہ کرنا. لفظ ایک ہے لیکن نسبتاں الگ الگ نے. پتہ چلتا ہے کہ بھاویں لفظ ایک ہو گئے جدو نسبت بدلتی ہے نا کہ حقیقت بدل جاتی ہے. سمجھ آئی کہ سبحان اللہ اچھی آواز. ہن جڑا بندہ نمرود والی اوہی منے، نمرود والا اوہی منے، او تیرا ایمان تو خارج ہے. میری گل کی سمجھ آ گئی نا جی؟ نمرود والا اوہی بندہ جڑا تسلیم کرے وہ بندہ تیرا ایمان تو خارج ہے، اور جڑا حضرت عیسیٰ روح اللہ دا اوہی نہ منے وہ تیرا ایمان تو خارج ہے. نمرود والا اوہی نہ مننا کیوں ایمان ہے؟ اس واسطے کہ نمرود بے ایمان کو اللہ نے اختیار نہیں دیتا. اس کو رب نے، بولو یار بولو،
بڑی پکی عقیدے کی گل ہے. نمرود نو اللہ نے اختیار نہیں دیتا وہ 1000 مرتبہ بھی وہی کرے اس دا وہی نہ مننا ایمان ہے. ادھر حضرت عیسیٰ روح اللہ بے اختیار نہیں ہے, اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ, میں اللہ کے حکم کے نال مردہ زندہ کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا وہی مننا ہے, ایمان دا حصہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ نبی عام بندے کی طرح نہیں ہوتا. آپ نے جدو یہ دلیل دیتی نا احیی الموتیٰ, آپ نے فرمایا اے نمرود ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کرتا ہے تو جڑا مارتا بھی ہے. اس نے کیا آنا احیی و امید ہے, کام میں نہیں کر سکنا. میں عرض کیتا اس نے ایک نو قتل کیتا, ایک نو اس نے چھڑ دیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سمجھ گئے کہ یہ بے ایمان ہے, یہ زندگی اور موت کے مسئلے تو نا آشنا ہے, سمجھتا نہیں. اس وقت اللہ کے خلیل نے بڑی پیاری دلیل فرمائی. آپ نے فرمایا نمرود میرا رب وہ ہے, آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, آپ نے فرمایا میرا وہ رب ہے جڑا سورج نو مشرق وچوں لے کے آتا ہے. میرا وہ رب ہے جڑا سورج نو مشرق وچوں لے کے آتا ہے. اے نمرود فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, اگر تو ہے نا تو پھر اس نو ادھر لے کے آ. جب آپ نے اتنی گل کی نا تو قرآن بیان کرتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کافر دے ہوش اڑ گئے, حواس باختہ ہو گیا, یعنی عقل ہی نہ ٹھکانے رہی. جب آپ نے اتنی زبردست دلیل دیتی نا کہ میرا وہ رب ہے جڑا سورج نو مشرق وچوں لے کے آندا ہے تے تو لے کے آ مغرب وچوں. امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بڑی لطف دی تے گل کیتی ہے. آپ فرماتے ہیں ان دی عقل تیج پردہ آیا, وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اے ابراہیم میں تے روزانہ ہی ادھر لے کے آنا کہ تو بھی ایک دفعہ ادھر کہنا رب نو ادھر لے کے آوے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گل کیتی ہے. آپ فرماتے ہیں اندے اٹھ گئے ہوش. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس وقت فرشتہ نو حکم دیتا, او فرشتے جڑے سورج نو کھینچ کے چلا دے. اللہ نے انہاں فرشتہ نو حکم دیتا, فرشتو عرض کیتا باری تعالیٰ کی حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ, اگر نمرود کہے نا کہ ابراہیم میں تے روزانہ ہی اس کو مشرق وچوں لے کے آنا, کہ تو ہے نا تیرا رب سچا ہے تے تو اس کو مغرب وچوں لے کے آ. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب نے فرشتہ کو دیتا حکم, اے فرشتو تکڑے ہو جاؤ تے تیار ہو جاؤ, اگر میرا ابراہیم کہے نا کہ سورج نو مغرب ولوں کر دیو تے ڈوبا ہوا سورج میرے خلیل کے اشارے تے واپس کر دینا. آج میرے خلیل کی عزت کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ, سمجھ آئی اونچی آواز نال سبحان اللہ. ایک گل تے ہوئی کہ سورج ادھرو لیا تو جے اگر سچا ہے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیتی سی گل تے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبا ہے سورج کیتا واپس اس واسطے کیتا تاکہ لوگاں کو پتہ چل جاوے کہ میرے دادا خلیل اللہ علیہ السلام نے کیتی سی نا گل نمرود دے نال, تے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں نبی کر کچھ نہیں سکتے. آپ نے ڈبا یا سورج واپس کر کے اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی گل کو آپ نے عملی جامہ پہنا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کے غلام قرآن بیان کرتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کافر دینا ہوش اڑ گئے, ہوش اڑ گئے اور اتنی گل ہی نہ کر سکا. لیکن اللہ کی فرمان ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا, ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. وہ ہزار دلائل دیکھ لے, ہزار مسائل پڑھ لے. اللہ فرماتا ہے لا یہدی القوم الظالمین, ہدایت اس ظالم کو نہیں آتی. میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں جدو ہم نمرود ہو گیا نا لاجواب, نمرود نے حکم دیتا اپنے ساتھیوں کو, کہنے لگا کہ اس بندے تو جان چھڑاون دا ایک کوئی حد ہے, اس بندے کو آگ دے وچ جلا دیو آگ دے وچ. جس جگہ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ دے وچ جلانا سی, وہ جڑا الاؤ تیار کیتا گیا نا اس دے بارے آندا ہے کہ 80 ہاتھ اس کی چوڑائی, 40 ہاتھ اس کی لمبائی اور ایسے طریقے 80 ہاتھ اس کی اونچائی بنا دیتا. یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں لگا,
کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر بندہ اس کو بیان کر دے گا. پھر لوگوں نے یہ منت مان لی, کہنے لگے کہ ابراہیم نے چونکہ جلانا ہے, کہنے لگے کہ لیاؤ. لوگوں نے منتاں مننیاں شروع کر دیتیاں. کوئی ابراہیم نے جلان کے واسطے لکڑیاں لیا رہا ہے, کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلان کے واسطے تیل لیا کے آ رہا ہے, کوئی گھی لے کے آ رہا ہے. ہر طرح کے نال لوگوں نے, حتیٰ کہ تفاسیر دے وچ آندا ہے کہ ایک نیک بندہ ایک بڈھی عورت کو ملا جڑیاں لکڑیاں لے کے جا رہی سی. تو اس نے پوچھا بی بی کتھے؟ کہنے لگی میں ابراہیم جلان کے واسطے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا جا پھر تینوں لکڑیاں رکھن کی جگہ نہیں ملے گی, ساری زندگی انج ہی پھرتی رہے گی, ساری زندگی تلاش کرتی رہی. اس کو وہ جگہ نہ مل سکی جس جگہ تے حضرت اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا گیا سی. اتنا بڑا اللہ تیار کیتا. حضور علیہ السلام کے غلاموں, بندہ نے تے اپنا کردار ادا کیتا ہی نا. کچھ جانور سن, جانوراں نے بھی کردار ادا کیتا. جانوراں نے بھی اپنی اپنی کوشش کیتی. اے گرگٹ, کرلی, چھپکلی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے آگ جلائی گئی, میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس چھپکلی کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس جڑا بندہ پہلی ضرب دے نال مارے اس کو بہت زیادہ ثواب ہے, دوسری ضرب نال مارے تو ثواب گھٹ جائے گا, تیسری نال مارے تو اور گھٹ جائے گا. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نا گھر کے وچ نیزہ رکھا ہوا سی. آپ نے جب چھپکلی نظر آتی سی نا آپ فوراً مارنے سن. ایک عورت آئی عرض کرتی ہے بی بی یہ نیزہ تسی کس واسطے رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان الوصف کان ينفخ فی النار. آپ نے فرمایا جب میرے دادا ابراہیم نو آگ دے وچ جلایا گیا, جب ان دے واسطے آگ جلائی گئی, آپ نے فرمایا کہ اے چھپکلی پھونک مار کے آگ نو تیز کرتی سی. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا ہے اگر ایک کعبے دے پردہ دے اندر بھی چھپی ہوگی, آپ نے فرمایا چھپکلی نو مار دیا. حرم دے وچ جوں مارنا بھی منع ہے. اگر بندہ جوں بھی مارے گا نا تو ایک دم یعنی قربانی اس بندے سے واجب ہوئے گی. حرم کے اندر بندہ جوں تک نہیں مار سکتا, لیکن اگر چھپکلی کعبے کے اندر بھی چھپی ہوگی, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مار دیو. کیوں مار دیو؟ اس واسطے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا ابراہیم کو آگ میں جلایا گیا, آپ فرماتے ہیں چھپکلی پھونک مار کے آگ نو تیز کرتی سی. میری گل تے غور کرنا, توجہ کرنا. چھپکلی دے پھونک مارن دے نال آگ تیز ہو گئی ہے؟ بولو. دوسری طرف اگلا مسئلہ میں عرض کرنا, چھپکلی دے پھونک مارن دے نال آگ تیز نہیں ہو گئی, لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے اگرچہ کعبۃ اللہ دے پردہ کے اندر بھی چھپی ہوئے, آپ نے فرمایا مار دیو اس کو. مطلب کی ہے اگر جانور اللہ کے خلیل کی بے ادبی کرے, رب رسول کو برداشت نہیں, فرمایا مار دیو. اگرچہ جانور ہے, اس نے کیوں اللہ کے خلیل کی بے ادبی کی تھی؟ یہ جڑا بندہ ہو کے علامہ فہمہ کہلا کے, مفسر تے مجدد کہلا کے, امام علم پہ ذاتی شان دے وچ بے ادبی کرے, پھر حضور علیہ السلام کے غلاموں, آقا علیہ السلام کے امتیوں, کوئی افضل ترین نبی, افضل ترین نبی دی شان و عظمت وچ اگر کوئی اشارہ تک یا کنایا تک کرے گستاخی, تے پھر اس دا حل وہی ہے جڑا ملک ممتاز حسین قادری نے کر کے دسا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کو رہن کا حق نہیں ہے. اگر جانور بد نیت ہو جاوے اس کو رہن کا حق نہیں, بھاوے کعبے کے اندر چھپا ہوئے, تے انسان بد نیت ہو جاوے نبی دے بارے ممتاز قادری نے دسا ہے, اس بندے دے بھی دنیا تے رہن کا حق نہیں ہے. اور دوسری طرف اے ہدہد پرندہ, اے آگ بجھان دے چکر وچ سی, سوائے گرگٹ دے, اس کرلی دے, ہر جانور اس دی کوشش سی کہ آگ جڑی ہے نا اس کو بجھایا جاوے. اے ہدہد پرندہ, اے پانی دی ایک اپنی چونچ بھرتا سی, جا کے آگ دا بہت بڑا الاؤ سی, آسمان تے جا کے وہ جناب والا پانی دا قطرہ اس آگ تے پھینک دیتا سی, اور اس ہدہد دی اتنی جدوجہد کرن دی وجہ دے نال اس دے ایک پانی دے قطرے دے نال آگ بجھ نہیں گئی. آگ بجھی نہیں, ایک قطرے دے نال آگ بجھی نہیں, ان دے پھونکا نال آگ تیز نہیں ہوئی,
ایک گل ہے انما الاعمال بالنیات، یہ نیت دے منحصر ہے، اس نو قیامت تک دے واسطے لعنت پہ گئی۔ ادھر اس دی حسن نیت دے تحت اللہ نے اس نو رہگا دے بیکار نہیں رکھا، بلکہ رب نے فرمایا تو میرے خلیل کی آگے دے بجھاڑ دی کوشش کی ہے، آپ تینوں حسن نیت دے تحت یہ احساس عطا فرمایا ہے کہ تیرے سر تے تاج رکھ کے قیامت تک دے واسطے سارے پرندہ دا تینوں میں دان عطا فرمایا ہے۔ سارے پرندہ دا سردار اللہ نے ہدہد بنایا۔ پھر یہ ہدہد عظمت کیویں ملی؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت وچ ڈیوٹی کرتے سن۔ اے ہدہد پرندہ یہ جتنی اونچائی تے پرواز کر رہی ہوگی، اللہ نے اس میں صلاحیت عطا کی ہے، تو توجہ کرنا، صلاحیت رب نے عطا کی ہے، اللہ نے اس کو اتنی نظر عطا کی ہے کہ زمین تے جس جگہ میٹھا پانی ہوگے ہدہد نوں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ میٹھا پانی ہے۔ اور پھر یہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے۔ آپ نا بھائی محمد صاحب ایک دن آ کے ملکہ سبا دی نہیں آ کے خوشخبری دیتی، کہندا ہے جی احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں تھوڑے رہ گیا نا پیچھے، یہ واقعہ طویل ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں تمہیں ایک جی خبر دیواں گا، ہو سکتا ہے جدا تمہیں بھی نہ پتا ہوگا۔ وہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے پوچھا نا اور کتنے رہ گیا سی، لیٹ کیوں کیتی ہے؟ انہوں نے آئی نا آدھی موتوں نے کہا سلیمان علیہ السلام مینوں مارن گے۔ آپ نے عرض کی حضرت میں تمہیں خبر دیواں گا جیڑا ہو سکتا ہے تمہیں بھی پتا نہ ہوے۔ پتا چلتا ہے اگر پرندہ اللہ دے نبی کا ادب کرے، اللہ اس نو پرندیاں دا سردار بنا دیتا ہے، اور اللہ اس پرندے کو صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی خدمت واسطے اس نو پسند بھی فرماتا ہے، پھر نبی کی خدمت کا اللہ صلاح ادا کرتا ہے کہ وہ ہدہد پرندہ نبی کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضرت مینوں خلیل اللہ کا ادب کرن دے صدقے رب نے شرف عطا کیتا ہے، میں تھانوں وہ چیز دسنا جتا ہو سکتا ہے تھانوں بھی پتہ نہ ہوگی۔ پتہ چلتا ہے اگر نبی دے بارے پرندہ اچھی نیت رکھے وہ پرندہ تو ممتاز ہو جاتا ہے، تو جڑا انسان ہو کے یار نبی کا دل و ادب کرے اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں عزت عطا کرتا ہے، رب اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتی نا تو ممتاز قادری نو دیکھو، پاکستان بنی ہے نا 72-73 سال ہو گئے پاکستان بنے نو، پاکستان کے جتنے وزیر اعظم گزر چکے نے وہ ذرا بندے نو نام کا بھی نہیں پتا، لیکن ممتاز قادری کا نام رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اس واسطے کہ ممتاز قادری نے وفا کی ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پرندہ تھوڑی جی کوشش کرے، پرندے کا نام رہے، جڑا اپنے نبی کے تحفظ کی خاطر جڑا اپنی جان قربان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کیوں کس طریقے بلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام کے امتیوں، اگ جدو اگ دا الاؤ کیتا تیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام یہ نمرودیاں نو مسئلہ پیش آیا کہ انہاں نو ہن جدو اگ جلائی آسمان دے نال اگ دے شعلے گلاں کردے، مسئلہ یہ پیش آیا کہ ابراہیم نو اگ دے وچ نظر آتش اگ دے وچ سدا کس طریقے جاوے۔ حسن نامی ایک بندہ سی، اس نے آ کے مشورہ دیتا، انہیں کیا کہ انج کرو مجنیق بناؤ جن دے وچ رکھ کے نا انج گھما کے سٹاں گے انہوں، کیونکہ اگ دے نیڑے تے اسی جا نہیں سکنے، نیڑے جانے آ اگ جڑی نا سانو بھی جلا دی ہے، اینو انج نا مجنیق دے وچ رکھ کے گھما کے انج سٹاں گے۔ جس بندے نے وہ مجنیق بنائی سی یا مشورہ دیتا سی نا، حضور فرما دیں آپ فرما دیں اس بندے تے رب نے عذاب مسلط کیتا ہے۔ حضور فرما دیں اللہ نے اس نو زمین دے وچ دھنسا دیتا، آپ نے فرمایا قیامت تک وہ بندہ زمین کے اندر ہی دھنستا جاوے گا، وہ بندہ اجے تک زمین دی تہ دے وچ ہی جا رہی ہے، میری گل نہیں، یہ افضل ترین نبی امام الانبیاء کا قول مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اجے تک زمین کے اندر دھنسا جا رہی ہے، فرمایا قیامت تک اس طریقے جاتا رہے گا۔ جب انہوں نے بنائی نا مجنیق، اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو رسیاں دے وچ جکڑ کے
جدو انہوں نے انج گھما کے جدو انج سٹا نا حضور علیہ السلام کے غلاموں انج گھما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کے کول آپ کے کول آ گیا پانی والا فرشتہ. میرے نبی کے غلاموں اس پانی والے فرشتے نے آ کے عرض کیتا اے اللہ کے خلیل تسی مینوں اجازت فرماؤ تسی حکم دیو مینوں رب نے اس صلاحیت عطا فرمائی ہے مینوں اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے میں پانی کا فرشتہ اگر حکم دیو میں دریاواں دا سمندراں دا رخ اس طرف کر دیواں گا جڑا کہ اگ نوں فوراً ختم کر دے گا. آپ نے فرمایا جا تیری مینوں ضرورت کوئی نہیں. پھر اس طرح بارش کا فرشتہ آپ کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہے بارش کے فرشتے نے عرض کیتا اے اللہ کے خلیل میرے واسطے کی حکم ہے میں حکم دیو میں بارش برسانا جیڑی کہ اب فوراً ختم ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تیرے نال بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس طرح میرے نبی کے غلاموں ہوا کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے خلیل تسی میں حکم فرماؤ میں اتنی تیز ہوا چلاواں گا کہ اے اگ جڑی ہے اے بڑی دور تک چلی جائے گی تسی بچ جاؤ گے. آپ نے فرمایا میں تہاڈے نال کوئی ضرورت نہیں تہاڈے نال مینوں کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں. میرے نبی کے غلاموں جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل نوں رکھا مجلس دے وچ قرآن بہشت انوار و ملائک دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے روندے نے عرض کردے نے باری تعالیٰ اس وقت روئے زمین تے تیری ذات میں تسلیم کرن والا ایک اللہ دا تیرا اللہ تیرا خلیل ہے. اگر اے بھی اگ دی نظر ہو گیا یا اللہ تینوں منن والا تیری عبادت کرن والا دنیا تے ہور کوئی نہیں ہوے گا یا اللہ اپنے خلیل نے بچا لے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہو گئے. جبریل آئے جبریل نے عرض کیتا اے اللہ دے خلیل تانوں اگ وچ سٹا جا رہی ہے. آپ نے فرمایا ہاں دسو میرے واسطے کی حکم ہے. آپ نے فرمایا جبریل میں تیرے نال کوئی ضرورت نہیں جبریل میں تیری کوئی ضرورت نہیں. جبریل امین میں تیری کوئی ضرورت نہیں تیری کوئی حاجت نہیں. میرے نبی کے غلاموں جبریل امین نے عرض کیتا کہ پھر تھانوں جو اگ وچ داخل کر دیا جا رہا ہے عرض کیتی پھر تسی اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہانوں اس تو نجات دلاوے. علامہ اقبال نے بڑا سونا ترجمہ کر کے آپ نے فرمایا اللہ کے خلیل نے اس طرح کے نال جواب فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل جانتا ہے جانتا آپ نے اللہ کے پیارے فرشتے کو جواب فرمایا اے جبریل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل اب آگ میں پڑتا ہے اب آگ میں پڑتا ہے اس کا جبریل نے عرض کیتا پھر رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرو. آپ نے فرمایا انہوں نہیں پتا کہ میں اگ دے وچ جا رہی ہاں. اس مقام تے حضور دے غلاموں کئی بندے قرآن تے حدیث نوں نہ سمجھ رہے ہیں. اے کہندے نے ویکھو جی جبریل امین نے ویکھو جی اللہ کے خلیل نے جبریل دا وسیلہ نہیں لیا جبریل دا وسیلہ نہیں منیا وسیلہ نہیں لیا لہذا وسیلے کی ضرورت کوئی نہیں. میں کیا اگر یہ گل ہے تو پھر غور کر جبریل کا جی اگر خلیل نے وسیلہ نہیں لیا نہیں منگا تے اللہ کے خلیل نے رب کے کولوں بھی تے مدد نہیں طلب کی رب نو بھی تے نہیں کیا یا
اللہ مینوں بچا لے. میرے نبی دے غلاموں اے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل دا دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ اگر ہو کوئی ہستی وسیلہ بن سکتی ہے وہ تو تو میرے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ. آئیے قرآن کریم نے کی حسین منظر پیش کیتا. اللہ دے خلیل نے جب بیت اللہ شریف بنا لیا عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا. عرض کی یا اللہ تیرا گھر بنایا میں اس نو آباد کرن والا اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ مبعوث فرما دے. پتہ چلتا ہے خلیل اللہ کو بھی پتہ ہے بیت اللہ بنایا میں ہے میرے تو بعد قیامت تک اس کو کوئی آباد کرے گا وہ آمنہ جلال محمد رسول اللہ کی ہستی ہوگی. اے ہوئی گل بریلی دا عاشق احمد رضا جھوم کے کہتا ہے آپ نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا تو پھر ذرا محبت دنال پڑھو ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو مجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ کہو. میں پتہ ہے ٹھنڈی ہوا ہے پکھے چلتے پے تو نیندر تیار ہی ہے تو سبحان اللہ اچھی آواز نال میں کہا نا ہولی جی سبحان اللہ تو پھر تسی اچھی کہنی ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ کہو ہر جو کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ دے بھی بڑے فائدے نے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسا ہوا. آپ گئے نا معراج والی رات تے سرکار نو آپ نے عرض کیتا حضور اپنی امت نو نا میرا سلام دینا تے کہنا جنت کی زمین بڑی وسیع تے کھلی پئی ہے بس نا اپنی امت نو کہو سبحان اللہ کہی آوے تے جنت میں درخت لگائی آوے. پھر حضرت ابراہیم خوش ہو گئے نا آپ سبحان اللہ کبھی ہے ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. میرے نبی دے غلاموں جبریل امین نے عرض کیتا پھر تھانوں جو اگ دے وچ داخل کیتا جا رہا ہے کرو رب دی بارگاہ دے وچ. آپ نے اے فرمایا اے جبریل میں کیوں کہاں او علیم بذات الصدور او رب جانتا ہے. جبریل امین نے جب اتنی گل سنی آپ واپس پہنچے سدرۃ المنتہا تے تو جو کرنا ادھر آپ نو انج رکھا مجلیق دے وچ انج آپ نو اگ دے وچ کیتا داخل. آپ انج جا رہے سن. آپ جب انج جا رہے سن نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل عرض کی بارے تعالیٰ کی حکم ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرا خلیل اگ وچ جا رہی ہے میری رضا دی خاطر جلدی پہنچ میرے خلیل دے پہنچن تو پہلے پر مار کے اگ نو گلزار کر دے. جبریل بیٹھے سن سدرۃ المنتہا تے اللہ دا ذکر کر دے. جبریل آئے بڑی سپیڈ نال اے مسئلہ سرکار دی خدمت وچ جڑا ہے نا حاضر ہویا تے آپ نے حل کیتا. میرے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین کو فرمایا میرے آقا نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ کی حکم ہے. میرے حبیب نے فرمایا جبریل دس تو کدے پوری اپنی طاقت بھی استعمال کی تھی کہ نہیں. عرض کرتے ہیں کریم آقا میں 4 مرتبہ اپنی پوری قوت صرف کی تھی 4 مرتبہ میں اپنا پورا زور آزمایا. میرے آقا نے فرمایا جبریل دس تک میری امت کو پتہ چل جائے. جبریل عرض کرتے ہیں کریم آقا پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے سٹا کنویں دے وچ رسیاں کٹ دتیاں آپ کنویں دے وچ تشریف لے جا رہے سن. جب رسی کٹی گئی میں سدرۃ المنتہا تے بیٹھا سی اللہ دا ذکر کردا سی. رب نے فرمایا جی اے جبریل جلدی کر جنت وچ پہنچ جنت وچوں جنتی تخت اٹھا کے پانی
عرض کرتے ہیں کریم آقا نے اپنی پوری قوت استعمال کی تھی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے پانی دی تے تو پہنچن تو پہلے میں جنتی تخت لے کے حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا جبریل دوسری مرتبہ عرض کی تھی حضور دوسری مرتبہ او ہے جب اللہ کے خلیل کو اگ دے وچ داخل کیتا جا رہا سی آپ نے جب داخل کیتا جا رہا سی مجرم کے ذریعے آپ نے سٹ دیتا آپ اور اگ دے درمیان کچھ ہی فاصلہ سی میں نے رب نے حکم فرمایا جبریل جلدی کر میرا خلیل اگ کی طرف جا رہا ہے میرے خلیل کے پہنچن تو پہلے پر مار کے اگ کو گلزار کر دے. عرض کی تھی حضور دوسری مرتبہ میں اگے اپنی قوت استعمال کی تھی میرے آقا نے فرمایا جبریل پھر تیسری بار عرض کرتا ہے کریم آقا جدو اللہ دے خلیل نے اسماعیل نو لٹایا چھری پکڑی ہاتھ وچ چھری پکڑ کے تے کتنا فاصلہ وقت کتنا عرض کی تھی حضور بس ابراہیم نے انج پکڑی چھری اٹھا کے اسماعیل کے گلے کی طرف آ رہے سن میں نے رب نے فرمایا جبریل جلدی کر اب میرا خلیل میری رضا کی خاطر پتر قربان کرنے لگا ہے جا جلدی جا جنت بھی جا دمبا چوک کے جا اسماعیل نو اٹھا لے دمبے نو تھلے رکھ دے. آپ عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی پوری قوت استعمال کی تھی ادھر اللہ کے خلیل نے چھری اٹھائی ہے میں جنت وچوں دمبا لے کے اسماعیل نو اٹھا لیا دمبے نو پہلے رکھ دیتا. چوتھی بات عرض کی تھی حضور جدوں تہاڈے دند مبارک دے وچوں خون دا ایک قطرہ میدان احد وچ چلا زمین دی طرف ادھر تکو کتنا وقت لگتا ہے. عرض کی تھی حضور تہاڈے دند مبارک دے وچوں خون دا ایک قطرہ جدوں زمین دی طرف چلا میں نے رب نے فرمایا جبریل جلدی کر اگر میرے محبوب کے خون مبارک کا قطرہ زمین تے گر گیا اے زمین ساری تباہ و برباد ہو جائے گی جلدی کر اپنے نورانی ہتھاں تے میرے محبوب کے خون مبارک کا قطرہ اٹھا لے. عرض کرتے ہیں کریم آقا میں اپنی پوری قوت استعمال کی تھی بس میں آن دی آن دے سترا چھٹا سو گیا تہاڈے خون مبارک کا قطرہ زمین تے نہیں گرن دیتا بلکہ پہلے آ کے اپنے نورانی ہتھاں تے تہاڈے خون مبارک کا قطرہ اٹھا لیا. میں رب نے اتنی پاور عطا کی ہے میرے نبی دا غلام جبریل محبوب دا اگلا غلام ہے جبریل اللہ کے حبیب علیہ السلام کا غلام ہے جس رب نے نوکر کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ آن دی آن دے اتنا فاصلہ طے کرتا ہے تے افضل ترین نبی جس کے صدقے اللہ نے جبریل کو عزت عطا کی ہے اس امام الانبیاء کو اللہ نے کی پاور عطا فرمائی ہے. پھر آ چلیے بریلی پہ احمد رضا کر دے آپ نے کی کیتا آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری بزر دل فرش پر ہے تیری نظر. ساڑھے بزرگاں نے نا ساڈے بابے نے سانو مزاری عقیدہ نہیں دیتا ممبراں تے ہو تے ممبر تو تھلے ہو جیڑا ممبر تے وہی ممبر تو تھلے. آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری بزر دل فرش پر ہے تیری نظر. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. سرے عرش پر ہے تیری بزر دل فرش پر
تو پھر کہو رب نے. آپ نے فرمایا نہیں جا, تیرے نال بھی کوئی حاجت نہیں, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, اب آگ میں کرتا ہے اس کا خلیل. جدو آپ انج ستا نا, جبریل نے رب نے حکم فرمایا جبریل جلدی کر. جبریل نے مارا پھل, وہ اگ جہے سی نا, اگ کا الاؤ وہ ایک نا بغیچے دے وچ بدل گیا. ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی ہیں, باد نسیم چل رہی ہے, اگ دا. اچھا نمرودیاں کو اگ ہی نظر آ رہی ہے. نمرود اپنے محل سے چڑھ کے نا منظر دیکھ رہی ہے. آپ جدو گئے نا اگ دے وچ, جبریل نے مارا پر, اگ ہوگی گلزار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا اے اگ میرے ابراہیم تو ٹھنڈی والی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دیں جب اللہ نے فرمانا کہ اے اگ میرے ابراہیم تو ٹھنڈی ہو جا, اس دن پوری روئے زمین کی اگ تو نہ کسی بندے نے فائدہ نہیں حاصل کیا. روئے زمین پہ کسی بندے نے اگ تو فائدہ حاصل نہیں کیتا, اگ ساری ٹھنڈی ہو گئی. ہر اگ نے جس جگہ تے کوئی بندہ اگ جلا رہا سی, ہر اگ نے یہ ہوئی سمجھا پتہ نہیں مینوں رب نے حکم دے دیتا ہے. علامہ اقبال نے گل کی ہے نا کہ جو ہو آج بھی ابراہیم کا سا امام پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. گل ہے بھائیو ایمان کی, گل ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جا رہے سن نا ہندوستان جا رہے سن, آپ رستے میں آپ نے دیکھا نا لوگ اگ کی پوجا کرتے پے. آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساڈا رب ہے. آپ نے فرمایا جی تہاڈا رب ہے پھر تمہیں پہچانتا بھی ہوئے گا, پھر تمہیں تو انہوں نہیں ساڑنا چاہیے. کہنے لگے نہیں جی اگ کی خاصیت ہے ساڑ دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی گل نہ ہوئی نا, تسی یہ رب بھی منو تو پھر یہ تمہیں ساڑ بھی دے. انہوں نے کہا جی اگ کی خاصیت ہے جلا دینا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگ کے داخل ہو جاؤں اگ میرے اثر نہ کرے, آپ نے فرمایا کہ پھر میرا رب سچا. جدو اتنی گل کی نا, وہ جڑا پنڈت بیٹھا سی نا اگ کی پوجا کرتا, آپ اس دی نا گود میں ایک چھوٹا بچہ سی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بچہ پکڑا کہ آپ نہ اگ دے وچ کود گئے. انہوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا. کہنے لگے لو جی ساڈا بچہ جل جائے گا, راکھ ہو جائے گا. تو آپ نہ تھوڑی دیر تو بعد تشریف لائے. تھوڑی دیر تو بعد نا آپ اگ دے وچ اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے. جدو باہر آئے نا تو اس بچے نے کہا, بچہ کہنے لگا کہ اے پادریو نجومیو اگ دے پجاریو, اگر جہنم دی اگ تو بھی بچنا چاہتے ہو نا پھر اس اگ دی پوجا چھڑ دیو, اس رب نو منو تے اس نبی دا کلمہ پڑھو جس دا معین الدین کہندا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑی محبت نال گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں جو ہو ابراہیم کا اگ ٹھنڈی ہو جا, اگ ٹھنڈی ہو جاتے, اتنی ٹھنڈی نہیں. فرمایا سلامہ سلامتی والی ٹھنڈی. برف جڑی نا برف سلامتی والی ٹھنڈی نہیں ہے. ایک 2 منٹ تو بعد بندہ ان کی ٹھنڈک جڑی نا تاب ہی نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اگ ٹھنڈی بھی ہو تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر سلامتی والی نہ فرمایا جاتا کہ وہ اگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ کے خلیل کو ٹھنڈ لگ جاتی. آپ نے فرمایا ٹھنڈی والی ہو جا, نہ خلیل کو گرمی لگے تو نہ اس کے خلیل کو سردی لگے. سمجھ آئی کہ سبحان اللہ اچھی بات. جب کئی اجے بھی سوچتے پہ تو گھر جا کے سبحان اللہ کہنا ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جا. اچھا نمرود بے ایمان نے دیکھا نا, نمرود کی بچی
جس کا نام رغفا تفاسیر دے وچ آندا انہیں جدوں دیکھا نا انہیں کہا کہ سچا دین تے ہوئی ہے نا جیڑا ابراہیم بیان کرتا ہے. اس نے پڑھ لیا کلمہ. نمرود بے ایمان باہروں دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تے اگ دے وچ بڑے آرام نال بیٹھے. اچھا آپ رہے 40 دن یا 50 دن اگ دے وچ, کتنے کوئی ایک لمحے دا نہیں ہے, ایک لمحہ یا 5 منٹ یا گھنٹہ دا نہیں رہے, 40 یا 50 دن آپ اگ دے وچ رہے. نمرود بے ایمان باہروں دیکھ رہا ہے, انہیں کہا ابراہیم ہے تو سچا. کہتا ابراہیم باہر نکل آ جا, ہوں تیرے نال صلح, تینوں کچھ نہیں کہاں گا, میں بھی ہوں اس رب کو مننا گا جنوں تو مننا ہے. اچھا باہر نکلا, کہتا جی اج تو بعد تینوں کچھ کہنا نہیں. آیا کہتا کہ ہوں میں نا تیرے رب کا قرب حاصل کراں گا کیونکہ تو سچا ہے, تو بچ گیا ہے. کہتا میں تیرے رب کا قرب حاصل کراں گا. توجہ کرنا, اس نے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے نمرود بے ایمان نے 4000 گاواں ذبح کیتیاں, 4000 گاواں ذبح کیتیاں کہ میں رب کا قرب حاصل کر لوں. ونڈ دیتیاں تے اللہ دے خلیل نو کہندا ہے کہ 4000 گاواں ذبح کیتیاں نے, ہن مینوں رب کا قرب ہو جاوے گا. بھائی محمد صاحب جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کی, آپ نے فرمایا کہ بے ایمان کو 4 لاکھ بھی ذبح کرے نا تو فائدہ پھر بھی کوئی نہیں. وہ نے کیا جیو, آپ نے فرمایا نبی میں اللہ کا جدوں تک مینوں نہیں سننے کا اتنی دیر تک تو 4 لاکھ بھی ذبح کرے تو قابل قبول نہیں. سمجھ آئی اونچی آواز نہ. آپ نے فرمایا جدوں تک مینوں نہیں مننے کا نا ایتھے من پہلے مینوں من کے تو پھر انہوں من, پھر تیریاں یہ 4000 بھی قبول ہو گیا. جے مینوں نہیں مننا نا میرا درمیان دے وچوں توسط چھڈنا ہے, مینوں چھڈنا ہے نا کہ تو 4 لاکھ بھی کر تے پھر بھی فائدہ کوئی نہیں. آ پھر سیدھی راہ چاہنا ہے نا, تے ہوئی گل میں کرنا کہ بابے احمد رضا دے 4 گل تے آ حضرت کی خدمت وچ آپ نے بڑا سونا ترجمہ کر کے آپ نے فرمایا جو وہاں سے ہو حکومت کا نشہ بڑا بھڑا ہوتا ہے یار. جنوں اتنے 6 مہینے لگ جائے ان کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ قتل و غارت تک کر دیں گے. جنوں 1000 سال تک ملی ان کا پھر ویکھو نا کتنا دماغ خراب ہوا ہوئے گا. اچھا جب اس گل کے بھی قائم نہ رہا نا اللہ کے خلیل کے نال دشمنی آپ بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود دینا دیکھو جڑا خدائی دعویٰ کرتا سی رب کا انتقام, اللہ نے اس بے ایمان کے مچھر مسلط کر مچھر دیکھو خدا کہلوانا کہ مچھر آ گیا. جس بندے کے مچھر بہتا نا تڑپ کے مر جاتا ہے کہ نمرود بھجا, انہیں کیا بچا ہونا. نمرود نا نک کے ذریعے چلا گیا مچھر اندر دماغ میں. یہ ہے رب کا انتقام. اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک بندے کو ڈھل دینا ہے جتنی دیر تک بندہ نبی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا. اللہ بڑا غیرت مند ہے, اللہ بڑا غیرت مند ہے. اللہ اپنے نبیوں کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. رب نے بھیج دیتا مچھر, چلا گیا نمرود کے نک کے. ہوں جب گیا نا نک کے ذریعے دماغ انہیں جا کے اندر کی گد گدی. نمرود بندہ سد رہے انہیں آؤ یار نہ مالش کرو لترا نہ بندے لتر لال من کھلو جان سر کٹے. اچھا مچھر بھی بڑا سمجھدار کیونکہ رب نے بھیجا سی.
جدو مارن نہ تو مچھر آرام نال بہ جائے، وہ آخی آرام آ گیا مارو۔ اچھا جدو چھڈن مچھر پھر گدگدی کرے، آخر دن رات بندہ دیا ڈیوٹیاں لا گیا۔ ایک دن حاجی صاحب ایک بندہ تنگ ہو گیا، انہیں کہا بے ایمان نہ آپ سوندا تو نہ سانو سو دینا ہے۔ انہیں نے ڈنڈا پکڑا چنگا دو ہاتھاں نال، انہیں جو مارا نہ کس کے، یہ ہسن والی گل نہیں عبرت ہے جی، انہوں پھٹ گیا دماغ، تے مچھر جڑا ہے نا انہوں دماغ چٹ چٹ کے تے مرغے جتنا وڈا ہو چکا سی۔ اللہ نے ذلیل کر دیا نبیاں دا مقابلہ کرن واسطے، نبی دی ذات نو نیچا دکھان واسطے اس نے بڑی جدوجہد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کا نام بلند رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ دشمنوں کو ذلیل ہی کیتا ہے، نیست و نابود کیتا۔ اللہ نے اپنے خلیل کا اس طرح کے نال پرچار کیتا، اور اللہ نے اپنے خلیل کی فرمائی حفاظت۔ اچھا بڑی لطف والی گل یار، آپ یہ سمجھنے آنا کہ آپ اگ دے وچ گئے تے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ اگ تے بڑی گلزار، آپ نہ 40 یا 50 دن رہے نا اگ دے وچ آئے باہر، تے بندے پوچھتے سن دسو ابراہیم کی حال ہے، تھوڑی زندگی دے سب تو چنگے دن کیڑے نے؟ سب تو چنگے دن کیڑے؟ آپ فرماندے میری زندگی دے سب تو چنگے دن وہ 40 یا 50 ہیں جنہ دنوں دے وچ میں اگ دے وچ رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا نا، کسی نے بیمار سن نا، کسی نے پوچھا ایوب دس آپ ہو گئے ٹھیک، پیر مارا پانی کا چشمہ نکلا، نہاتے پانی پیتا ٹھیک ہو گئے، جسم صاف ہو گیا۔ کسی نے پوچھا اے ایوب دسو بیماری میں تسی ٹھیک سی یا ہن ٹھیک ہو؟ آپ نے فرمایا جہے دنوں میں میں بیمار سی نا وہ میری زندگی کے دن بڑے ہی چنگے نے۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کیویں؟ آپ نے فرمایا جدو میں بیمار سی نا تو میرا رب مینوں پوچھتا سی ایوب دس تیرا کی حال ہے، ایوب دس تیرا کی حال ہے۔ تے حضرت ابراہیم بھی فرماتے سن میری زندگی کے سب تو چنگے دن ہوئے جہے دنوں کے وچ نا میں اگ دے وچ رہی ہاں، میرا رب پوچھتا سی دس میرے خلیل کی حال ہے۔ جدو رب خلیل نو پوچھتا ہے تے حبیب نو پوچھتا ہے سونیا دس ہن تیرا کی حال ہے؟ اللہ ہمیشہ اپنے نبیوں کی عزت کا پرچار کرتا ہے۔ جہاں نبی کی عزت نال ٹکرا جائے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔